آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ پہلا معجزہ آپ کی تسلی کا باعث بنتا ہے، آپ کی خوشی کا باعث بنتا ہے، آپ کے ایمان کا باعث بنتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یاد کریں کہ خدا نے مجھے نکالا ہے، خدا نے مجھے بلایا ہے، خدا نے میری مدد کی ہے، خدا نے میری زندگی میں معجزہ کیا ہے۔ پھر خدا کیا کرے گا؟ روح القدس آپ کو تسلی سے بھرنا شروع کرے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہاں، زور زور سے روح کا مسا آپ پہ نازل ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے دل جو غم سے بھرے ہوئے ہیں وہ آپ کے دلوں کو خوشی سے بھر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی زندگی میں روح القدس کام کرنا شروع کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خدا ان کے کاموں کو کبھی بھی نہ بھولنے والے لوگ۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ لوگ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویہ۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ آئیے ہم خدا کے زندہ کلام کی طرف چلیں گے۔ متی رسول کی انجیل اور اس کا 16 باب ہے، اور 5ویں آیت سے میں آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کو ہوں۔ میتھیو چیپٹر 16 ہے، 5 ورڈز ہیں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آمین۔ خدا ان کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے۔ یسوع نے ان سے کہا، خبردار، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے۔ یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا، اے کم اعتقادو، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں سمجھتے؟ اور ان 5,000 آدمیوں کی 5 روٹیاں تم کو یاد نہیں، اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں، اور نہ ان 4,000 آدمیوں کی 7 روٹیاں، اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار ہو۔ آمین۔ یہاں پر یسوع اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے تھے، اور یہ جو تعلیم تھی تھوڑی سی گہری تعلیم تھی۔ کئی دفعہ ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو آگے تک نہیں سیکھنا چاہتے، صرف روٹی تک محدود رہتے ہیں۔ اور یہاں پر شاگرد جو ہے ان کا ذہن جو ہے اس گہری ٹیچنگ کی طرف نہیں ہے، یسوع کی گہری باتوں کی طرف نہیں ہے، مکاشفہ کی طرف نہیں ہے، یسوع نے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں اس کی طرف نہیں ہے، بلکہ ان کا ذہن ایک ہی جگہ پر اٹکا ہوا ہے کہ شاید ہم روٹی لانا بھول گئے۔ اور یسوع نے ان سے کہا کہ فقی اور فریسیوں کے خمیر سے ہوشیار رہو، خبردار رہو۔ یسوع نے کچھ اور سکھانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور تھا۔ کئی دفعہ ہم بھی خدا کے کلام کو آگے تک نہیں سیکھنا چاہتے، ہم معجزات کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، روٹی کے لیے، حالات کو چینج کرنے کے لیے، اور ہمیں لگتا ہے شاید یہی ہماری دعا ہے، یہی ہماری کوشش ہے، یہی ہمارا معجزہ ہے۔ لیکن یہاں پر یسوع انہیں کچھ اور سکھانا چاہ رہے ہیں۔ فقی فریسی اس وقت کے عالم لوگ اور سارے جو روحانی معاملات تھے ان کو سنبھال رہے تھے،
لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کچھ ایسی باتیں تھی جن کو آج یسوع مسیح ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپس میں چرچا کرنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ اس بات تک نہیں پہنچے جو یسوع مسیح انہیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر صرف یہی بات سیکھنے والی نہیں ہے، یہاں پر ایک بڑی خاص بات سیکھنے والی ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح اپنے معجزے کو ریسیو تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن فکر مند ہے، کم اعتقادی دکھائی دے گی۔ اور یسوع نے بھی ان سے کہا کہ کم اعتقادوں، کیوں کم اعتقادی کیوں دکھائی دے رہی؟ یسوع نے انہیں خاص طور پہ کہا کہ یاد کرو۔ کیا کرو جی؟ یاد کرو۔ جب وہ روٹی کا ذکر کر رہے تھے تو یسوع نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ 5000 لوگوں میں 5 روٹیاں تقسیم کی گئی اور 12 ٹوکرے اٹھائے گئے؟ کیا کرو؟ یاد کرو۔ ابھی اس وقت جو تم پریشان ہو، یہ یسوع نے سکھا رہے کہ یہ کام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ آپ لوگ جس روٹی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، آپس میں چرچا کر رہے ہیں، یاد کرو کہ وہ 7 روٹیاں 4000 لوگوں میں کھلائی گئی اور کتنے ٹوکرے اٹھائے گئے؟ 7 ٹوکرے اٹھائے گئے۔ اور جب 5000 لوگوں کو روٹیاں وہ 5 کھلائی گئی تو کتنے ٹوکرے اٹھائے گئے؟ 12 ٹوکرے اٹھائے گئے۔ کئی دفعہ ہم اپنے اندر فکر تو رکھتے ہیں، لیکن پہلے کے کاموں کو یاد نہیں رکھتے۔ خدا میں کہاں سے نکال کے لے کر آیا، ہم کس حالات میں تھے، ہمیں کن چیزوں کی ضرورت تھی، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور نئی نئی چیزوں کا چرچا کرتے رہتے ہیں اور اصل تعلیم سے بھی بھٹک جاتے ہیں، برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا مسیحیت کے اندر ایک بہت بڑا عمل ہے، ریممبر کرنا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بلا ناگا دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ آپ کو پتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو آسمان کے بھی دریچے کھل جاتے ہیں، بند حالات، بند تالے کھل جاتے ہیں، ہمارے سامنے رستے کھل جاتے ہیں، لیکن ایک اور چیز بھی کھلتی ہے، ہمارے اندر ایک ریممبرنس کا ایریا جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ کیا وہ کیا یادگاری کا ایریا؟ جیسے کوئی ایماندار دعا میں بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ آج سارا دن میں نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ ہمارے سامنے اس سے پہلے کہ اور دروازے کھولے، پاک روح جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تو دعا میں بڑھے تو کیا کر، ان غلطیوں کا اقرار کر، خدا سے قوت مانگ، زور مانگ۔ اور اسی وجہ سے یسوع نے کہا بلا ناگا دعا کر۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی شخص بلا ناگا دعا کرتا ہے تو روح القدس کو بار بار وہ تمام چیزیں یاد دلاتا رہتا ہے جو انسان ہوتے ہم کر بیٹھتے ہیں۔ روح القدس ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے، تیرے اندر یہ خامی ہے، تو اس کو کیا کر، درست کرتا چلا جائے۔ لیکن وہ لوگ جو بلا ناگا دعا نہیں کرتے، ان کے سامنے دروازے تو نہیں کھلتے، رستے تو نہیں کھلتے، جوئے تو نہیں کھلتے، ان کے سامنے وہ خاص ایریا جو بیٹھتے ساتھ ہی خدا کی حضوری میں ہمارے سامنے ایک دروازہ کھلتا ہے ریممبرنس کا، کہ یاد کر آج یہ تیرے سے غلطی ہوئی ہے۔ اور آہستہ آہستہ وہ لوگ جو بلا ناگا دعا کرنے کے عادی نہیں ہیں، وہ بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں یہ تو روٹین کی ہے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں نہیں آتے۔ روح القدس انہیں
ملامت نہیں کرتا، کیونکہ جب کوئی خدا کی حضوری میں بیٹھتا ہے سنجیدگی کے ساتھ تو خدا کیا کرتا ہے، اس کو یاد دلانا شروع ہوتا کہ ایسے بھی کیا تم نے، ایسے بھی کیا تم نے، اور ایسے بھی کیا تم نے۔ یادگاری بائبل مقدس میں جتنی بھی عیدیں منائی گئی وہ سب یادگاری کے لیے تھی، اور یہاں پر وہ لوگ پھر ایک مرتبہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی روٹی کے لیے آپس میں چرچا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا آپس میں کہ کچھ نہیں ہوتا اگر ہم روٹی نہیں لے کے، ہم اس کے ساتھ ہیں جو نہ صرف اپنے خادموں کو، جو اس کے ہم خدمت ہیں، نہ صرف ان کو جو معجزات لینا چاہتے ہیں، نہ صرف ان کو جو معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، نہ صرف ان کو جو صرف اور صرف الزام لگانے کے لیے ملی جلی بھیڑ میں اکٹھے ہیں، ان کو بھی روٹی کھلاتا ہے۔ وہ آج بھی ہمیں روٹی کھلائے گا۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، اور وہ آپس میں ان معجزات کو بھول چکے تھے، ان میریکلز کو بھول چکے تھے۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر تسلی رہے، آپ کے اندر خوشی رہے، آپ خدا کے روح میں قائم رہیں، تو ہمیشہ ان معجزات کو یاد کرتے رہیں جو خداوند یسوع آپ کی زندگی میں کر چکا ہے۔ کرے گا نہیں بلکہ کر چکا ہے۔ اور جب ہم پرانا ڈیٹا ہے ہمارے ذہن کے اندر، پرانے خیالات ہیں، پرانے معجزات ہیں، پرانی باتیں ہیں، پرانے تجربے ہیں، انہیں مٹانا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم اسی حصے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ شاگرد تھے۔ یسوع نے کہا اے کم اعتقادو، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب 5000 لوگ تھے اور 5 روٹیاں تھی اور کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ اور جب 4000 لوگ تھے اور صرف کتنی روٹیاں تھی؟ 7 روٹیاں تھیں، اور کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ایک خاص بات اپنی زندگی میں رکھنی ہے کہ مجھے اپنی تجربے کو جو مسیح میں ہے یاد رکھنا ہے، اپنے میریکل کو یاد رکھنا ہے، اپنی گواہی کو یاد رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایک خاص حالت میں چلے جائیں، کم اعتقادی کی حالت میں، اور جب ہم بھول جاتے ہیں پرانے معجزات اور نئے معجزے کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں، تو ابلیس کیا کرتا؟ ہمارے اندر پریشانی رکھتا ہے، کہتا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہاں پتہ نہیں جو دعا تو کر رہا ہے وہ سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، نہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید تیری زندگی میں یسوع اب کام کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ جب اپنے پہلے معجزے کو یاد رکھتے ہیں تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ بنی اسرائیل جب ملک مصر کی غلامی سے نکالے گئے تو ان کے سامنے خداوند یسوع نے، آسمانی باپ نے بحر کلزم کو کیا کر دیا؟ 2 حصے کر دیا۔ اور آج بائبل بتاتی یشوع کی کتاب میں کہ جب بنی اسرائیل یرو کے اندر داخل ہونے والے ہیں، وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہونے والے ہیں، تو ایک اور پانی نے ان کا رستہ روک لیا ہے، وہ یردن کا پانی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ تجربے کار لوگ نہیں ہیں، کیونکہ 40 برس میں بہت سارے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اپنی بدکرداری کے سبب سے، خدا کی نافرمانی کے سبب سے، بت پرستی کے سبب سے۔ اور جب یردن آیا تو خدا نے یشوع سے کہا، یشوع تو کیا کرنا؟ کاہنوں کو اور لاویوں کو عہد کا صندوق دے کر آگے بھیجنا۔ عہد کے صندوق کا کیا مطلب ہے؟ خداوند کی حضوری، خدا خود بنی اسرائیل میں موجود ہے۔
عہد کے صندوق کے اوپر خدا کا ابر آ کے ٹھہرتا. اور یشوا سے خدا نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو یردن کو عبور کرے اور ملک کے وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہو، تجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے آگے آگے کاہنوں کو بھیجنا. اور کاہن کیا کریں گے؟ عہد کے صندوق کو اٹھا کر سب سے پہلے آگے جائیں گے. اور تو نے لوگوں سے کہنا ہے کہ 2000 ہاتھ، کتنے جی؟ 2000 ہاتھ عہد کے صندوق سے بنی اسرائیل کے لوگ پیچھے رہیں، تاکہ وہ دیکھتے رہیں کہ خدا انہیں کس راہ سے لے کر جا رہا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کہاں رہے جی؟ عہد کے صندوق سے آگے، پیچھے رہیں. 2000 ہاتھ. کئی دفعہ ہم خدا سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ کئی دفعہ ابلیس کرتے ہی ہے. ابلیس کی اس کا آرٹ ہی ہے، وہ کہتا ہے تو خدا سے بھی بڑا، تیرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، خدا تیرے بغیر نہیں چل سکتا. اور یسوع نے اس لیے اپنے لوگوں کو بھیڑیں کہا. کیا کہا؟ اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اور میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی وہ چرواہے سے آگے نہیں چلتی. کیا کرتی؟ پیچھے رہتی، چرواہے کو فالو کرتی. چرواہے نے جس رستے پہ جانا ہے انہوں نے اسی رستے پہ چلنا، اور یہی بائبل مقدس کی تعلیم ہے. انہوں نے اپنا ذہن استعمال، اور اسی لیے اسے معصوم اور بھولا جانور کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک خاص رویہ ہے. لیکن آپ کو پتا بکری کا یہ رویہ نہیں ہے. بکری کیا کرتی ہے؟ چرواہے کے آگے آگے بھاگتی ہے، اور اس کی گندگی سے چرواہے کے پیر جو ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں. وہ اپنے مالک کو بھی کیا کرتی ہے؟ گندا کر دیتی ہے. لیکن بھیڑ کا ایک خاص تجربہ ہے، اس لیے یسوع اسے بھیڑ کہہ رہے ہیں. اور یہاں پر یشوا سے خدا نے کہا کہ عہد کا صندوق کاہن اٹھا کر آگے چلے اور لوگ 2000 ہاتھ پیچھے رہیں. اور کیا ہوگا کہ جیسے ہی عہد کا صندوق لے کر کاہن پانی کے اندر اپنے پاؤں اتاریں گے، یردن کا پانی رک جائے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اگر ہمیں خدا کے معجزات دیکھنے ہیں تو ہمیں خدا کی سننی بھی پڑے گی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور یشوا نے ایسے ہی کیا. اور پھر خدا نے اس سے کہا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 12 آدمیوں کو چن لے. اور یہ کاہنوں میں سے اور باقی قبیلوں میں سے 12 لوگوں کو چن لیا گیا، اور ان کا ایک خاص کام ہے. خدا نے کہا جب لاوی اور کاہن عہد کا صندوق اٹھا کر یردن کے اندر اترتے ہیں، اور جہاں پر کاہنوں کے پاؤں ٹک جائیں، جم جائیں، اس جگہ سے تو 12 پتھر ان لوگوں کو کیا اٹھائے. ہاللیلویا. ہاں، یہ پتھر کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ 12 لوگوں کو کیوں چنا جا رہا ہے؟ خدا کی کیا پلاننگ ہے؟ یشوا کی کتاب میں خدا واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر لاویوں کے اور کاہنوں کے پاؤں ٹک جائیں، جنہوں نے عہد کا صندوق اٹھایا ہوا ہے، تو نے 12 لوگوں کو چن لینا ہے. اور وہ 12 لوگ کیا کریں؟ 12 پتھر اس جگہ سے اٹھائیں اور ان کو اس جگہ پر لے جائیں جہاں پر آج رات انہوں نے ٹکنا ہے. کیا ہوا؟ لاوی اور کاہن عہد کا صندوق اٹھا کے کھڑے ہو گئے. یردن سوکھ گیا. پہلے بنی اسرائیل نکلے، اور جب وہ نکلے تو خدا کے لوگوں نے وہاں سے 12 پتھر اٹھائے، اور اس کے پیچھے عہد کا صندوق اور کاہن جو ہے وہ نکلے. آپ کو پتا وہ 12 پتھر کیا کیے؟ خدا نے کیوں اٹھوائے تھے؟ خدا نے کہا جس رات جس جگہ پہ تم ٹکتے ہو یہ 12 پتھر وہاں پر رکھ دینا. کیوں رکھنا جی؟
क्योंकि आइंदा नस्ल के अंदर तुम्हारे बच्चे जब तुमसे पूछे कि ये 12 पत्थर क्यों रखे गए हैं, तो कहना कि खुदा ने हमें जिस तरह बहरे कुलजम को 2 हिस्से किया, उसी तरह खुश्क जमीन से हमें निकाला और यरदन को भी 2 हिस्से। हालेलुया, हालेलुया। यादगारी के तौर पे मैं आपके लिए पढ़ता हूं, बहुत खूबसूरत वर्स है। थैंक यू जीसस। मैं 5वें ऐसे पढ़ता हूं, 4थे बाब की, यशवा की किताब। और यशवा ने उनसे कहा, तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के आगे आगे यरदन के बीच में जाओ, और तुम में से हर एक शख्स बनी इस्राएल के कबीलों के शुमार के मुताबिक एक एक पत्थर अपने अपने कंधे पे उठा ले। इसका मतलब है पत्थर छोटे नहीं थे, बड़े बड़े पत्थर थे, इसीलिए उन्हें कहा गया कि तुम कंधों पे उठा लो। इसका मतलब है कि जिस जगह पे पानी गहरा था वहां पे पांव के तलवे नहीं टिके, ऊंचे ऊंचे पत्थरों पे वो खड़े हुए थे, और जैसे उनके पांव लगे पानी के साथ तो पानी सूख गया। और अब ये 12 पत्थर उठा के वो कह रहा है अपने कंधों पर क्या करें, पर उठा लें, ताकि ये तुम्हारे दरमियान निशान हो, और जब तुम्हारी औलाद आइंदा जमाने में तुमसे पूछे कि इन पत्थरों से तुम्हारा क्या मतलब है, बच्चे कहन पापा जी फेमस स्टोरी। आज भी बनी इस्राएल के अंदर ये स्टोरी बच्चों को सुनाई जाती है। ऐ इस्राएल सुन, ऐ इस्राएल खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। किसी ने बताया कि इस्राएल इस वर्ष को इतना दोहराते थे कि उनके माएं जब बच्चों को दूध पिलाती थी तो बोलती जाती थी कि सुन ऐ इस्राएल खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। उनके बाजुओं पे लिख दिया जाता, उनके माथों पे लिख दिया जाता कि सुन ऐ इस्राएल खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है, तो उसके हुजूर गैर माबूदों को ना मानना। यहां पर क्या हुआ, खुदा कह रहा कि आइंदा ज़माने में जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इससे क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, तो क्या कहना, तो तुम उनको जवाब देना कि यरदन का पानी खुदावंद के अहद के संदूक के आगे 2 हिस्से हो गया। जब वो यरदन पार कर रहे थे तब यरदन का पानी, हालेलुया हालेलुया। हमने अपनी लाइफ के अंदर क्या यादगारी रखी है, हम अपने बच्चों के साथ किस यादगारी को शेयर करते हैं, कौन सा ऐसा मौजज़ा है, कौन सा ऐसा वक्त है जो हम अपने बच्चों को बार बार दोहराते हैं कि वो ऐसा नाजुक वक्त था जब यीशु ने मेरे हाथ को थाम लिया है। हालेलुया हालेलुया। जब उसने मुझे बाहर निकाला, हालात बदल दिए, हालेलुया, दुख को दूर कर दिया। लेकिन याद रखें वो लोग जो यादगारी करना ही भूल गए। हाँ, एक मौजज़ा हुआ, अब दूसरे के पीछे तो दौड़ रहे हैं लेकिन पहले की शुक्रगुजारी नहीं है। आपको बताता चलूं कि हमेशा पहला मौजज़ा आपकी तसल्ली का बाइस बनता है, आपकी खुशी का बाइस बनता है, आपके ईमान का बाइस बनता है। हालेलुया हालेलुया। याद करें कि खुदा ने मुझे निकाला है, खुदा ने मुझे बुलाया है, खुदा ने मेरी मदद की है, खुदा ने मेरी जिंदगी में मौजज़ा किया है। फिर खुदा क्या करेगा, रूह कुदस आपको तसल्ली से भरना शुरू करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, जोर जोर से रूह का मस्सा आप पे नाजिल होगा। हालेलुया। आपके दिल जो गम से भरे हुए हैं
وہ آپ کے دلوں کو خوشی سے بھر دے گا. ہاللویا. آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا. ہاللویا. آپ کی زندگی میں روح القدس کام کرنا شروع کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ خداوند کے کاموں کو کبھی بھی نہ بھولنے والے لوگ ہیں. آپ یادگاری کا پتھر رکھنے والے لوگ ہیں. ہاللویا. کیونکہ آئندہ دور میں جب آپ کی اولاد آپ سے پوچھے گی کہ اے میری ماں، اے میرے باپ، اس حالات میں تو نے کیا کیا ہے، تو آپ اسے بتائیں گے میں نے خدا کی تابعداری کی اور خدا نے میرے سامنے یردن کو 2 حصے کر دیا. ہاللویا. ہاللویا. آئے ہم دعا میں ٹھہریں گے. آئے خداوند کے لیے شکر گزاری کریں گے. اس کے عجائب، اس کے بڑے کاموں کا شکر ادا کریں گے. اور جس کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی اور خدا نے آپ کی دعا کا جواب دیا ہے. Praise hallelujah. Praise hallelujah. سارا چرچ دعا کرے گا.